بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 7 سورہ النور آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم عمل عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے اس میں بھی 20 الفاظ یا 20 کلمات کا استعمال ہوا ہے۔ ان میں جو چند کلمات ہیں وہ ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یا پھر ان کے قریب قریب معنی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ قرآن سے لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے آج کی آیت کا والذین، واو کے اوپر زبر ہو تو وا، اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے اور۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اور، عربی میں کہتے ہیں واو، یعنی کہ وا۔ لیکن یہ والا جو کلمہ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دین و دنیا، دین و دنیا، تو اسے ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں دین و دنیا، دین اور دنیا، یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ الذین، وہ لوگ جو، یہ اس میں موصول ہے، اس کو رٹا لگا لینا چاہیے، اس کا واحد ہے الذی، وہ جو ایک مرد، الذین وہ سب مرد، یرمونا نیا لفظ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر۔ المحصنات یاد کر لینا چاہیے اس لفظ کو، اس کا معنی ہوتا ہے پاک دامن عورت، پاک دامن عورتیں۔ ثم کثرت سے استعمال ہوا قرآن حکیم کے اندر، اس کا معنی ہوتا ہے پھر، یہ بھی یاد ہو سکتا ہے انسان اگر یاد کرنا چاہے تو۔ لم یاتو پیش نہ کر سکیں، بے اربعتی چار، یہ اربع لفظ بھی اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا جی ائمہ اربع، یعنی وہ چار امام ہیں، تو یہ لفظ بھی مشکل نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے چار۔ شہداء گواہ، شہداء لفظ بھی اردو کا استعمال شدہ لفظ ہے، قرآن حکیم سے لیا گیا۔ فاجلدوہم، پس انہیں کوڑے لگاؤ، یہ گزشتہ سبق میں لفظ گزر چکا ہے، یہ امر کا صیغہ۔ فاجلدوہم، انہیں کوڑے لگاؤ، ثمانین، 80، ثمانین 80، اسے بھی یاد کر لینا چاہیے، جلدتاً کوڑے۔ ولا، واو کا معنی دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے، واو لفظ یا واو کلمہ، اس کا معنی ہوتا ہے اور۔ لا نہیں، یہ معنی بھی سب کو آتا ہے۔ تقبلو، یہ قبول سے ہے، قبول مادہ سے ہے، اردو کے بالکل قریب قریب لفظ ہے، بلکہ اردو کا قریب لفظ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور قبول نہ کرو، ولا تقبلو، اور قبول نہ کرو، لہم، ان کی، لہم یہ لام حرف جار ہے، ہم ضمیر ہے، ان کی، شہادتاً گواہی، شہادت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ابدا، ہمیشہ کے لیے، ابدا آپ اردو میں استعمال کریں نا، ابدی نیند سو گیا، یعنی کہ وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا، ابدی نیند، یعنی اسے ابدیت حاصل ہو گئی، اسے ہمیشگی حاصل ہو گئی۔ واؤ اور، اولئک، وہی لوگ ہیں، ہم جو ہیں، اولئک ہم الفاسقون، فاسق لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان اور گناہ گار۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کا بامعنی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں چار گواہ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے، 80 کوڑے، اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے جو سزا تھی وہ پڑھی کہ جو
مرد ہوتا ہے بدکاری کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے، شادی شدہ کے لیے کیا سزا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے کیا سزا ہے، اسی طرح عورت کی سزا بھی بیان ہوئی۔ اس سے اگلی آیت میں یہ بیان ہوا کہ بدکار مرد پسند نہیں کرتا بدکار عورت سے شادی کرنا، اسی طرح بدکار جو عورت ہے وہ بھی پسند نہیں کرتی بدکار مرد سے شادی کرنا۔ تو اس کا شان نزول بھی آپ نے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت کر لیا تھا۔ آج کی آیت میں معاشرے میں ایک فتنے کا دروازہ بند کیا گیا۔ وہ دروازہ یہ ہے کہ جب گناہ سے منع کیا جا رہا ہے، یہ فتنے کا دروازہ، کون سے فتنے کا دروازہ بند کیا گیا؟ بھائی ایک عورت یا ایک مرد پر الزام لگتا ہے تو الزام کے ساتھ ہی انہیں اسلام سزا دینے کا حکم نہیں دیتا۔ سزا اس وقت ملے گی جب ان پر الزام ثابت ہوگا، وہ 4 گواہ پیش ہوں گے، ورنہ معاشرے کے اندر ہر تیسرے پاک باز بندے پر ہر دوسری عورت جو پاک دامن ہے اس پر الزام لگانا رواج بن جائے گا۔ جیسا کہ ہماری اماں پاک دامنہ، پاکیزہ اور متقی مسلمان مردوں اور عورتوں کی جو ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا۔ منافقین نے تو الزام لگایا لیکن مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے غلطی سے۔ 3 مسلمان شامل ہوئے، 2 مرد اور 1 عورت، آگے چل کے کسی درس میں ان کا ذکر بھی کریں گے۔ یعنی جب انسان کسی پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ کسی پر ویسے ہی تہمت دھر دیں، بلکہ اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت پیش ہوگی، اور بندہ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی سزا بیان ہوئی ہے آج کی تلاوت کردہ آیت میں کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسے جھوٹا الزام لگانے کی پاداش میں کتنے کوڑے کھانے پڑیں گے؟ 80 درے اسے لگائے جائیں گے۔ اچھا، اب دیکھیں جو 4 گواہ ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ تو یہ اسلام کا معیار ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک طرف عفت کی حفاظت کرتا ہے، ایک طرف گناہوں سے محفوظ رہنے کا حکم دیتا ہے، ایک طرف وہ بڑے بڑے گناہوں کی بہت ہی زیادہ جو نحوست ہے وہ بیان کرتا ہے، نقصانات بیان کرتا ہے، دوسری طرف ہر ایک کو الزام لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ پاک دامن مردوں اور عورتوں کی اللہ عزت کی حفاظت بھی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کتنا بڑا خوبصورت مذہب ہے اسلام، بیلنس مذہب ہے۔ اچھا، ایک تو سزا یہ دی گئی کہ جو جھوٹا الزام لگائے اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ 80 کوڑے اسے لگائے جائیں، اور دوسرا اس کے بارے میں سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کاروباری معاملے میں، یا کسی بھی دنیاوی معاملے میں، کسی بھی مذہبی معاملے میں جب گواہوں کی ضرورت پیش آئے، یہ بندہ جیسے 80 درے لگے ہوئے ہیں اور یہ پہلے کسی پر الزام لگا چکا ہے بغیر گواہوں کے جھوٹا، اب اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ ان پر یہ الزام رہے گا، ان کے ماتھے پر یہ داغ رہے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کسی پاک دامن مرد پر یا پاک دامن عورت پر الزام لگایا تھا۔ یہ دوسری بڑی سزا ہے پورے معاشرے میں، مشہور کر دیجئے کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسری سزا کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ فاسق کا ٹائٹل بھی انہیں دے دیا جائے گا۔ آخر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں، کسی کے ذہن میں نیا خانے میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اسے 80 کوڑے بھی مار دیے
اس کی گواہی بھی قبول نہیں، اسے فاسق بھی قرار دیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر مذہب اٹھے، ہو سکتا ہے کوئی مشرک اٹھے، کوئی کافر اٹھے، کوئی ہندو اٹھے، کوئی ایسا بندہ جو اسلام کے خلاف کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہتا ہو، اسے یہ چیز ملے، وہ اعتراض کرے۔ اسلام تو رحم والا مذہب ہے، بالکل رحم والا مذہب ہے، لیکن اسلام سزا جب دیتا ہے پھر حکم دیتا ہے کہ تمہارے دل میں کبھی رحم پیدا نہ ہو، اس لیے کہ جرم کا راستہ بند کرنے کے لیے، گناہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ پاک نے حکم نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ رحم دل مظلوم کے لیے، رحم کس کے لیے؟ مظلوم کے لیے۔ رحم صرف اس کے لیے جس کے لیے رحم ہے، جس کے لیے سختی ہے اس کے لیے سختی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وہی خاص ہے، وہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس جرم سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی پر تہمت لگائیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔